امام کے زمانے میں، آپ تاریخ پڑھیے تو آپ پر حقیقتیں واضح ہوں گی، 7ویں امام کے زمانے میں بنی عباس کی سلطنت اپنے کلائمیکس پر تھی، ہارون رشید تخت حکومت پر تھا، بغداد اپنے عروج پر تھا، عالم یہ تھا کہ دولت، اقتدار، طاقت، ہر چیز بالکل پیک کے اوپر۔ ایسے عالم میں ایرانی کلچر کا انفلوئنس بڑھنے لگا اسلام کے اوپر، اور ہارون رشید کا وزیر اعظم یحییٰ برمکی جو تھا، یہ اصلاً آتش پرست تھا اور ایرانی تھا، مگر بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس کے لڑکے فضل ابن یحییٰ اور جعفر ابن یحییٰ دونوں زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، آج جیسے سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر حکومت چلتی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو تھے یہ ایرانی تھے اور آتش پرستی کرتے تھے، اور ایک آتش خانے کے متولی بھی تھے۔ اور یہ برمک کا لفظ جو ہے، تاریخ میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، یہ برمک کا لفظ جو ہے، یہ برمک تو عربوں نے کہنا شروع کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پرانی پرشین اور سنسکرت یہ ایک ہی لینگویج ہے، یہ الگ الگ نہیں ہیں، بعد میں بدلی یہاں کے ہندوستان کے اصل میں، جب یہاں آ گئی تو سنسکرت ہو گئی، وہاں رہی تو پہلوی و دری کہلائی۔ خیر مجھے وہ باتیں چھیڑنا نہیں ہے، وہ لنگوسٹک کے مسئلے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ہی لینگویج تھی، وہ عربی زبان الگ خاندان کی ہے، لیکن پرشین اور سنسکرت اور ہندی اور یہ سب ایک ہی فیملی کی زبانیں ہیں سب۔ تو یہ برمک جو تھا، یہ برمک نہیں تھا اصل میں، یہ پرمکھ تھا، جو عربوں نے آن کے اس کو برمک کر دیا، اس لیے کہ پاؤنڈ کے پروننسیشن میں نہیں تھا، اور کھاؤن کے پروننسیشن میں نہیں تھا، لہذا پرمکھ جو ہے وہ برمک ہو گیا۔ یہ دھیرے دھیرے ایران کا انفلوئنس بڑھا رہا تھا اور مسلمانوں کے کلچر کو برباد کر رہا تھا۔ امام نے، 7ویں امام نے ان اثرات کو زائل کیا ہے۔ دوسری طرف میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، میرے سامنے تاریخ جب سینہ کھولتی ہے تو عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی۔ بس سن لیجئے یہ باتیں آپ، کہ اچھا ہے کانوں میں پڑی رہ جائیں۔ علمی چوری یہ شروع کی مسلمانوں نے اس زمانے میں کہ یونان کی کتابیں لاتے تھے، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نام سے چھاپتے تھے۔ میں کوئی کتاب جا کے کہیں سے لے آؤں، امریکہ سے لے آؤں، لندن سے لے آؤں، کسی زبان کی کتاب لے آؤں اور اس کے بعد چھاپوں، ٹرانسلیٹ کروں، تو مجھے چاہیے میں نام لکھوں کہ اس کا آتھر فلاں ہے، یہ میں وہاں سے لایا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے تو میرے لوگ بھی پڑھ لیں، میں نے اس کو اردو میں یا گجراتی میں یا ہندی میں یا کوئی انڈین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا۔ لیکن اگر کتاب میں کہیں سے لے آؤں اور اپنے نام سے چھاپ دوں اسے، تو یہ علمی چوری ہے۔ مسلمانوں نے علمی چوری شروع کی اور یونان کے فلسفے کی کتابیں جو تھیں وہ اپنے نام سے عربی میں چھاپنا شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا میاں کہ اسلام کے اندر غلط تصورات آنے لگے، جو باتیں اسلام نے نہیں کہی تھیں وہ مسلمانوں میں رائج ہونے لگیں۔ اس یونانی فلسفے میں جو باتیں کہی گئی تھیں وہ غلط تھیں، وہ اسلام سے بھی اور 1000-1500 برس پرانا فلسفہ تھا، وہ باتیں غلط تھیں۔ مسلمان چونکہ بالکل جاہل تھے لہذا اس کو صحیح سمجھے۔ اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ 7 آسمان تلے اوپر ہیں اور شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ ہیں اور ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ آسمان گھوم رہے ہیں، بعضوں کی اسپیڈ کم ہے، بعضوں کی اسپیڈ زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض ستارے جو ہیں وہ تیز چل رہے ہیں، بعض ستارے سلو چل رہے ہیں۔ جب مسلمانوں میں یہ عقیدہ بیٹھ گیا تو معراج جسمانی کا مسلمانوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ شیشے کے آسمان ٹوٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟ آپ سمجھے معراج جسمانی کے انکار کی وجہ کیا تھی؟
معراج جسمانی کے انکار کی وجہ ملا کی جہالت تھی. جاہل ملاؤں کا کھلونا بن گیا ہے اسلام. چھٹے امام نے ایک کام شروع کروایا اپنی زندگی میں اور ساتویں امام نے قلعہ میں دیا. فلسفہ جبر اور نہ جانے کتنے کتنے ایسے بیتوکے فلسفے یہ سب رائج ہوئے اسلام میں. چھٹے اور ساتویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کروایا ہے اور ان نظریات کو باطل کروایا ہے. اور اسی زمانے میں ہمارے چھٹے اور ساتویں امام نے اپنے شاگردوں کے ذریعے علم کلام کی بنیاد ڈالی ہے جو ہمارے مذہب میں وہ علم ہے جو انسانی عقائد کو درست رکھتا ہے. دو علم ہیں, ایک علم فقہ ہے, ایک علم کلام ہے. جو چیزیں ہم کو فروع دین میں بتائی گئی ہیں ان کے علم کا نام علم فقہ ہے, اور جو چیزیں ہم کو اصول دین میں بتائی گئی ہیں اس کا نام علم کلام ہے. یعنی جب ہم توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت کے معاملات سے بات کریں گے تو یہ علم کلام کے چیپٹر ہیں. جب ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, اس کے علاوہ معاملات جہاد, نکاح, طلاق, میراث, تجارت اینڈ سو آن بات کریں گے, یہ علم فقہ کا چیپٹر ہے سب. سمجھے آپ؟ تو جو عقائد کا علم ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں, جو اعمال کا علم ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں. ہمارے اماموں نے عقائد کے علم کو بھی آرگنائز کیا, اعمال کے علم کو بھی آرگنائز کیا. آج جو ہمیں بھیک ملی ہے یہ در اہل بیت سے ملی ہے, یہ اس دروازے سے ہم کو ملی. یہ ساتویں امام تھے, انہوں نے زحمتیں اٹھائیں, اور زندگی اس لیے کہ ہمارے بچے تو یہ جانتے ہیں کہ مولا زندگی بھر قید رہے, بس حضرت پر انتہا اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. وہ صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے کہ انتہا اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانی و پیری گزر گئی, مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ اسیری میں امام خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے, بلکہ امام کام دین کا کام چلاتے رہے اس لیے کہ وہ رہبر تھے. پھر آٹھویں امام کا زمانہ ہے. میں کیسے جلدی جلدی سنا رہا ہوں تاکہ کانوں میں آپ کی باتیں پڑی رہیں. آپ سے مراد بچے ہیں, آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن یہ کہ بچوں کو یاد رہیں باتیں. آٹھویں امام کا زمانہ ہے. کربلا کے واقعے کے بعد دوسرا بڑا واقعہ جس سے ہمارے مذہب کو فائدہ پہنچا ہے وہ آٹھویں امام کا ایران کا سفر ہے.